الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ قرآن اور رمضان کے سلسلے کی بحثیں مکمل ہونے جا رہی ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر قرآن کا اترنا، اس میں نمازوں کا پڑھنا، اس میں صوم سیام کا کرنا، اور تقوی کا حصول کی کوشش کرنی، اور اعتکاف بیٹھنا، اور لیلۃ القدر ڈھونڈنا، اور اس کے اختتام پر 30 دن یا 29 دن رمضان پورا کر کے عید منانا، خوشی منانا کہ اللہ پاک ہمارے یہ تقوی کی کوششیں منظور فرمائے، اور نیکی کا ابلاغ اس میں ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہوتا رہے، اور نیکی کی باتیں آگے پہنچائی جاتی رہیں، اور یہ سلسلہ اگلے سال رمضان کے آنے تک چلتا رہے، پورے سال تک یہ چلنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، اور یہ نبی پاک مدینہ میں پہنچ کر اوس و خزرج کے 2 قبائل کے اندر وہاں موجود 2 عیدیں تھیں، جس میں وہ اپنے مختلف مراسم قومی اور علاقائی اور نسلی وہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اب ان سے بہتر تمہیں 2 تہوار دیتا ہوں، اور یہ تہوار ہیں عید الفطر کے رمضان کے بعد، اور ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی جو حج کے سلسلے کی ہے۔ تو اس میں عید الفطر کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر کھلے میدان میں 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس میں زائد 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں پڑھائیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 خطبے دیے، جمعے کی طرح کے 2 خطبے، اور اس میں تکبیرات کا اضافہ کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ جو رمضان کا مہینہ گزارا اس میں سے جو نیکی کی گئی اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا کے لیے تقوی ڈھونڈنے کی، وہ اللہ قبول فرمائے، اور اس صیام کے بدلے میں اللہ پاک جو ریان دروازہ ہے وہاں سے گزرنے والا بنائے۔ اس تہوار میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور فطرانہ ادا کر کے رمضان میں کی جانے والی کمی بیشی کو پورا کرا کر غریزوں سے ہم نوائی کرائی جاتی ہے، اور یہ تہوار یوں خوشیوں کا تہوار بنتا ہے۔ اور عالمی دنیا میں ایسے کسی بھی تہوار کے لیے وہاں پر اپنے تجارت کے سلسلوں میں 10 سے 20% کنسیشن ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے یہاں پر 10% کی بجائے 100% اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستانی قوم کا المیہ ہے، اور گورنمنٹ کا بھی بہت المیہ ہے کہ ان کے حکام اندر بیٹھے رہتے ہیں، اور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ چیک کیا جا سکے کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، اور فروٹ ڈیلر جہاں ہر جگہ ہر شہر کے اندر جہاں ان کو 1 کروڑ بھی بچتا ہے، ان رمضان میں وہ ظلم کر کے % اضافہ کر کے 6 کروڑ بناتے ہیں، ان کا کوئی ٹیکس یا ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نیکی کی باتوں کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کی بات کا ابلاغ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔